السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور قائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ آج پھر ہم قرآن کی اس مجلس میں مل کر بیٹھے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 پر گفتگو کریں گے۔ رب کائنات نے اس آیہ کریمہ میں فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر آپ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو پھر آپ انہیں بتا دیں کہ وہ آپ کی اتباع کریں۔ یحببکم اللہ، جب وہ آپ کی اتباع کریں گے تو پھر اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جو ان کے گناہ سارے ہیں وہ معاف فرما دے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرما دیں گے اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ تو یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے پھر محبت کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور رحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا بڑا انعام مومنین کو یہاں عطا کیا، یعنی حضور سے محبت اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور کی محبت اور اتباع کے ذریعے اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے انسان کو، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یعنی یہود جو تھے وہ بھی کلیم کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے تھے، نصارہ بھی یہ کلیم کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے تھے، بلکہ نصارہ نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی محبت میں اتنا غلو کیا کہ ان کو نعوذ باللہ الوہیت کے درجہ تک پہنچا دیا۔ اسی طرح جو یہود تھے وہ کہتے تھے کہ یعنی نعوذ باللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے پیارے ہیں، اور پھر کہتے تھے ہم اللہ کا چوزن خاندان ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے خود ساختہ دعوے جتنے بھی ہیں، اگر اس میں تم سچے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ تمہاری اللہ کی ذات کے ساتھ محبت ہے تو پھر تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنی ہوگی، پھر تمہیں اس ایگزام سے گزرنا ہوگا، اس ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا۔ اللہ نے محبت کا ایک کرائٹیریا رکھ دیا کہ اگر میری ذات کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب سے محبت کرو، کیونکہ ہمیں تو اللہ کا پتہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چلا۔ قل هو اللہ احد، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ سورہ اخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ تو اب دیکھیں کہ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا تقاضا ہے کہ حضور سے محبت کی جائے، ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا حضور کی محبت کے بغیر۔ اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک میری ذات کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے، مال سے، جان سے، اپنی اولاد سے، ہر چیز سے زیادہ بڑھ کے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک تم جو ہے کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں سوائے اپنے نفس کے، تو حضور نے فرمایا نہیں، پھر فرمایا کہ اب جو ہے میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، تو فرمایا الآن یا عمر، اب بات بنی۔ تو اب دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو دیکھیں، جب خفیہ طریقے سے لوگ دعوت دیتے تھے، جب انہوں نے دعوت دی، کفار نے آپ کو اتنا مارا پیٹا کہ آپ کے چہرہ مبارک پر زخم آئے، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا، آپ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ لوگ ان کو اٹھا کے جب گھر لے کے گئے ان کی والدہ کے پاس، تو جب ان کو ہوش آیا تو سب سے پہلے جو ان کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ حضور کیسے ہیں؟ تو ان کی والدہ نے کہا، اور سب لوگ حیران ہوئے کہ اب اس حالت میں بھی یہ شخص یعنی حضور کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا
تو والدہ نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، کیسے ہیں. تو ان نے کہا کہ ہانی سے دریافت کریں. جب وہ وہاں گئی تو ان نے بتانے سے انکار کر دیا. ان نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں جانتی. پھر ان نے کہا کہ مجھے ساتھ لے کے جائیں. جب وہاں ساتھ لے کے گئے تو ان نے کہا کہ وہ دار ارقم میں خیریت سے ہیں. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے کر حضرت ابوبکر صدیق حضور کے پاس پہنچے. حضور نے بڑی محبت اور پیار کی اور کہا کہ یہ حالت کیسے ہو گئی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیریت سے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس راستے میں. اور پھر آپ نے کہا کہ میری والدہ کے لیے دعا فرمائی حضور کہ وہ اسلام قبول کر لیں. تو آپ نے دعا فرمائی، آپ کی والدہ مسلمان ہو گئی. پھر حضرت بلال کی محبت دیکھیں حضور کے ساتھ، یعنی کتنی دین کے راستے میں ان کو مشکلات پیش آئیں، طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے، تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، لیکن وہ احد احد کہتے رہے. پھر حضرت عبد